تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، اور اگر نہیں سکھاتے تو یہ بہت بڑی جرم ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بچوں کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا دونوں ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں کہ بچوں سے سیکھو، جب بھی کوئی بچے کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت زید بن ثابت کو لے کر گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ ان هذا الغلام من بني النجار فإن معه مما أنزل عليك 12 آية من القرآن۔ کہا اللہ کے رسول یہ بنی نجار کا چھوٹا بچہ ہے اور اس کو آپ پر نازل شدہ بہت ساری صورتیں یاد ہیں، قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، فتعجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا زید تعلم لی کتاب یہود۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے کہا اے زید تم میرے لیے یہودیوں کی زبان سیکھ لو، سریانی زبان اس زمانے میں مکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی ایک زبان تھی، عبرانی اور سریانی دونوں کہا ہے، تو اس زبان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تعلم لی کتاب یہود، تم یہودیوں کی کتاب میرے لیے سیکھ لو، فإنی لا آمن بہم، مجھے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، آپس میں ہماری کچھ ڈیل ہوتی ہے تو مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے، کیا کریں گے، تو اس لیے تم ان کی زبان سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھیے ایک غیر مسلم کی زبان سیکھنے کے اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھانا کیا، ہم بچوں کو انگریزی سکھانا کیا، انگریزوں کی زبان سکھانا، دشمنوں کی زبان سکھانا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تعلم لی کتاب یہود، اے زید تم میرے لیے یہودیوں کی کتاب سیکھو، یہودیوں کی کتاب سیکھو۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کی کتاب سکھلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں ماحول جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں کا زبان سیکھنا بہتر ہے، دنیا اعتبار سے بھی اور زیادہ تر ہمارا رجحان دینی اعتبار سے ہوا کہ ہم دین کے اس علم کے ذریعے یا اس زبان کے ذریعے امت کو کچھ دے سکیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، یہ بہتر۔ اور جتنی چیزیں میرے بھائی یاد رکھیں، دنیاوی علوم جتنا بھی یاد رکھیں، ساتھ میں دینی علم ضروری ہے۔ اگر کوئی دنیاوی تعلیم پڑھا رہا ہے دینی تعلیم نہیں پڑھا رہا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی دینی تعلیم ضروری ہے، دینی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن الله بعثني معلما ميسرا قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کی بریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانی محفوظ ہے۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر وافضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ ان دونوں میں لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ دنیا کے اندر وہی انسان ترقی کرتا ہے، وہ ملک
وہ قوم ترقی کرتی ہے جو تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ تو کتاب و سنت کے اندر تعلیم کی بڑی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اب چند ہی دنوں کے بعد جو ہے دینی تعلیم میں بھی نئے داخلے ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی نئے داخلے ہوتے ہیں، نیا تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں تعلیم کی اہمیت پر اور پھر امت مسلمہ کیوں تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، اس کے کچھ اسباب انشاءاللہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اس کی بنیادی وجہ تعلیم ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے تعلیم دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں پر حضرت آدم کے مقام کو، مرتبے کو، ان کی برتری کو ثابت کیا علم کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جو ہے پورا سلسلہ جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو آیا، تمام قوموں کی طرف جو انبیاء آئے انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو تعلیم دی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، اور امت مسلمہ کے اندر قرآن مجید کی سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ نہ تو نماز کے تعلق سے تھی، نہ زکوٰۃ کے تعلق سے، نہ خیرات کے تعلق سے، نہ حج اور عمرے کے تعلق سے تھی۔ پہلی جو وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ نے فرمایا پڑھو۔ تو امت مسلمہ کی جو بنیادی اور ابتدائی دین کا آغاز ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے، پڑھو، پڑھنے کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو دو بنیادی مقاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے، ایک تعلیم دینا، دوسرا تربیت کرنا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولیکن بعثنی معلما میسرا۔ اے لوگوں، اللہ نے مجھے تشدد برتنے والا، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، ٹیچر بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا، معلما میسرا، آسانی کرنے والا اور لوگوں کو تعلیم دینے والا بنا کر مجھے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کا بنیادی مقصد لوگوں کو تعلیم دینا تھا، اور آپ نے کیا یہ کام، لوگوں کو اپنی تعلیم دی۔ جب تک مسلمان تعلیم یافتہ رہے اس وقت تک دنیا کے اوپر راج کرتے رہے، چاہے یورپ ہو، یورپ کے کئی ممالک میں، افریقہ کے کئی ممالک میں، ایشیا کے کئی ممالک میں لمبے زمانے تک مسلمان جو ہے حکمراں رہے، جب تعلیم کے میدان میں آگے رہے۔ اور دونوں تعلیم، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم جو ہے مسلمانوں کے پاس رہی تھی ایک زمانے میں۔ لیکن آج مسلمان تعلیم کے میدان میں، دینی تعلیم میں بھی اور دنیاوی تعلیم میں بھی مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ میرے بھائی، ایک سروے رپورٹ بتاتا ہے کہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر جو ہے لٹریسی ریٹ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم جو ہے جینزم ہے۔ جین جو ہے یہ 84.7% تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور ان کے بعد جو ہے کرسچینٹی آتی ہے جو 74.3% تعلیم یافتہ لوگ اس کمیونٹی کے مانے جاتے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے مقام آتا ہے تیسرے نمبر پر بدھزم کا، جو کہ 71% اس کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور اس کے بعد 67% لوگ جو ہے سکھزم کے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، اس کے بعد جو ہے ہندوازم ہے، پھر اس کے بعد آخری میں جو ہے مسلمانوں کا نمبر آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، مسلمان جو ہے اس ملک کے اندر سب سے تعلیم کے میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں، جبکہ اس امت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پڑھو، اقرا، پڑھو، یعنی تعلیم کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی آئے،
اور فرمایا ولیکن بعثنی معلما و میسرا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہی قوم آج تعلیم میں سب سے پیچھے ہے، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ میرے بھائیوں، بمشکل 64% جو ہے مسلمانوں کا جو ہے یہ ریٹ ہے تعلیمی، اور اگر دینی تعلیم دیکھیں 18-20 کروڑ مسلمانوں کے اندر صرف 2% لوگ دینی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں۔ 2% طلبہ جو ہے ہندوستان کے اندر دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ جبکہ یہ مسلمانوں کی عزت اور شرف کا جو معیار ہے وہ دراصل اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن صرف 2% لوگ جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ آج ہمارے لیے عزت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، شرف نہیں ہے۔ میرے بھائی کہاں سے ملے گا؟ ہم نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی عثفان نامی جگہ میں نافع ابن حارث کے ساتھ۔ پوچھا انہوں نے کہ تم نے مکہ کے اندر کس کو اپنا نائب بنایا ہے؟ انہوں نے کہا استخلفت ابن ابزا مولا لنا، کہا کہ میں نے ابن ابزا کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، گورنر بنایا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ایک غلام کو جو آزاد کردہ غلام ہے اس کو تم نے اپنا نائب مقرر کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، نافع ابن حارث نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا انہ حافظ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے اور میراث کا جاننے والا ہے، وراثت کے مسائل بڑے گہرائی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ اس کو آتے ہیں۔ یہ دو چیزیں میرے بھائیو بنیادی ضرورت ہے ایک مسلمان قوم کی بقا کے لیے، ایک اللہ کی تعلیم، اللہ کی کتاب کی تعلیم، دوسرا میراث کے مسائل۔ یہ بہت عام فن ہے، لوگوں کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے میراث کا فن آنا بہت ضروری ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ میراث کا فن یعنی لوگوں کے مسائل، گھریلو مسائل بھی حل کر سکتے ہیں اور فقہی مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، کہا انہوں نے اللہ کے نبی نے سچ کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ ایسی مقدس کتاب ہے جو کئی قوموں کو عروج اور اقبال پر پہنچاتی ہے اور کئی قوموں کو تنزلی اور پستی کا شکار بنا دیتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کے اندر وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان کہتے ہیں ہم جو ذلیل و رسوا ہیں، ہمیں عزت نہیں ہے، مقام نہیں ہے۔ میرے بھائی 2% مسلمانوں کے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اور اس کے ساتھ جو دنیاوی تعلیم بھی جو ہے اپنے بچوں کو دلوائیں۔ یہ بنیادی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ چیزیں مسلمان اس فیلڈ میں آگے بڑھے تو یقیناً دنیا میں بھی اچھے رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی انہیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندو دعا کرو کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ تو میرے بھائی دونوں تعلیم میں مسلمانوں کا آگے بڑھنا ضروری ہے، دینی تعلیم کے اندر بھی ہے اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی۔ ان دونوں میدانوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ بہت سارے، چونکہ اب نیا تعلیمی سال کا آغاز ہوگا، بہت سارے مسلمانوں نے سوچ رکھا ہوگا کہ میرے بچے کو ایڈمیشن دلاؤں گا، تو یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، ہمارے بچے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری قوم پیچھے کیوں ہے تعلیم کے میدان میں؟ اس سے بہت سارے اسباب ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت نہیں پتہ۔ مسلمانوں کو تعلیم اگر حاصل کر لیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اس کا ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ بس جی رہے ہیں، جو کچھ ملا کام سیکھ لیا کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تعلیم سے کوسوں دور ہیں، تعلیم کی اہمیت اور افادیت کا انہیں ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ ہے مسلمانوں کی تعلیم سے دوری کا کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ دیندار دنیا دار لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں پڑھانا چاہتے، سمجھتے ہیں کہ کیا پڑھائیں گے، یہ پڑھ کر کیا کریں گے، دنیا دار لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اور کچھ دیندار لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں پڑھانا چاہتے، سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے دنیاوی تعلیم پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے، راستے سے بھٹک جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، یہ سوچ کر دنیاوی تعلیم نہیں پڑھاتے۔ تو میرے بھائی دونوں غلط نظریہ ہے، دونوں تعلیم جو ہے ایک مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ملک میں تو روزگار ملنے سے رہا، پڑھا کر کیا کریں گے۔
بچوں کو تعلیم دے کر فائدہ کیا ہے جب ملازمت مل نہیں رہی ہے؟ تو یہ سوچنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ تعلیم کو کسب معاش سے جوڑ دینا یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد صرف جاب کرنا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد ایک اچھا انسان بننا ہے۔ تعلیم جو ہے انسان کو ایک بہتر انسان بناتی ہے، ایک اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ جس قوم میں تعلیم نہیں ہوتی، جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کرائم اور جرائم زیادہ ہوتے ہیں، وہاں لوٹ کھسوٹ چوریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر فسادات لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے جہاں پر تعلیم نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی، تعلیم کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جاب کرے، یہ کرے اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اگر پڑھے گا اور جاب نہ ملے تو کیا کرے، یہ سوچ کر نہ پڑھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تعلیم انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کے رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے بڑا تفاوت، آپس میں ان کے تفاوت اور بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے جینے کا رنگ ہم اچھی طرح جانتا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیسے رہنا ہے، صحت کی کیسے فکر کرنا ہے، صفائی کا کیسے خیال کرنا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، جینے کا سلیقہ کیا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان جانتا ہے۔ چاہے اس کو نوکری ملے نہ ملے، وہ زندگی اچھے طور سے گزار سکتا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ نوکری نہ ملے گی تو پڑھا کر کیا فائدہ، تو یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تعلیم کو کمائی سے جوڑ کر دیکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ابو تمام شاعر عربی کا ابو تمام نے بڑی اچھی بات کہی ہے، صرف اگر انسان کو پڑھنے ہی پر رزق ملتا، لوکانت الارزاق علی الحجا، لوکانت الارزاق علی الحجا ہلکنا لجہلہن البہائم، کہتے ہیں کہ صرف تعلیم کی وجہ سے پڑھے لکھے انسانوں کو رزق ملتا تو جانور تو یوں ہی بھوکے مر جاتے۔ جانور چوپایوں کو رزق نہیں ملتا، یہ رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان چاہے پڑھے نہ پڑھے، اللہ کے پاس سے اس کو رزق مل کر رہے گا، اس کی مقدر میں اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے وہ مل کر رہے گا۔ لیکن تعلیم کو رزق سے جوڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں پر تعلیم ہوتا ہے معاشرہ بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں۔ آج بہت سارے دیندار لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیم پڑھانا مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ میرے بھائیوں آج دیکھیے دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں اس کی بنیادی جو تعلیم ملتی ہے وہ کتاب و سنت سے ملتی ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان دنیاوی تعلیم سے دور رہے، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہاں، ایسا علم جو انسان کو کفر کے دہلیز پر لے جا کر کھڑا کرے، ایسا علم حاصل کرنا حرام ہے۔ جیسے علم نجوم ہے، کہانت کا علم ہے، جادو کا علم ہے، اس طرح کا علم جو انسان کو بے دین کر دے، اس کا سیکھنا حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کو آج دنیاوی علوم کہتی ہے ان کا سیکھنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کریں، تو کتنے ایسے علوم ہیں جو دراصل اسلامی علوم ہے لیکن دنیا والوں نے اس کو دنیا کا علم بتا دیا۔ بہت سارے علوم ہیں۔ علم طب جو ہے، طب کا جو میدان ہے، میڈیکل فیلڈ کا جو میدان ہے، اس کی بنیادی تعلیم جو ہے کتاب و سنت کے اندر بتائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کتابوں کے اندر کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں ہوتی جس میں ابواب الطب یہ کتاب الطب موجود نہ ہو۔ طب کے فارمولے، طب کے نسخے جو ہے اسلام کے اندر بتائے گئے کہ کس بیماری کو کیا چیزیں، کیا دوائی علاج کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے بننے کے بعد اس میں مزید کچھ تطور اور کچھ ترقی آئی ہے، ورنہ بیسک جو فارمولے ہیں اسلام نے کتاب الطب کے اندر بتا دیے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی، ہر کتاب میں آپ کو کتاب الطب ملے گا، حدیث کی کتابوں میں کتاب الطب ملے گا، ابواب الطب ملیں گے، اور کئی ڈاکٹرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں موجود تھے، چاہے لڑکوں میں ہو چاہے لڑکیوں میں، دونوں میں اطباء موجود تھے۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہ بڑی معروف ڈاکٹر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب رگیا کہل میں ان کے رگوں کو ان کی بیماری تھی اور ان کے رگوں سے مسلسل خون بہنے لگا جن کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو رفیدہ کے پاس لے جاؤ، رفیدہ کو کے پاس لے جاؤ، وہ بڑی ماہر اور تجربہ کار طبیبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ان کے پاس بھیجا، حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ حضرت شفا بنت عبداللہ بڑی ماہر ڈاکٹر تھی، ابو داؤد کی روایت ہے، اور دیکھیے امام ابو داؤد نے کتاب الطب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب الطب میں جس کے اندر میڈیکیشن کے فارمولے ہیں، اس میں اللہ کے حضرت امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ سے کہا، اما تعلمینیھا
کما علمتها الا تعلمينها هذه الرقية النملة كما علمتها الكتابة. اللہ کے نبی نے کہا اے شفا، اس وقت حضرت شفا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا اے شفا تم کیوں نہ اس حفصہ کو اس بیماری کا علاج سکھاؤ کما علمتها الکتابہ، جس طرح تم نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. جس طرح تم نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا بہتر ہے کہ تم اس کا علاج بھی سکھائیں. تو حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ ایک ڈاکٹر تھی، اسکن ڈیزیز کی وہ ماہر تھی، جلدی امراض کی وہ ماہر تھی، اس کا وہ علاج کیا کرتی تھی. اسی طرح محمد بن جعفر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے جنگلوں کے اندر جاتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں ان کو مرہم پٹی کیا کرتے تھے، اور جن کا جو مقتول ہوتے ہیں ان کو جو ہے لے جا کر سائڈ میں رکھا کرتے تھے. تو کتاب الطب کے اندر میرے بھائیوں پڑھے کئی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں جس کے اندر طب کے فارمولے بتائے گئے. اور ہر زمانے میں علماء نے طب کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی. اور ایک زمانے میں اسپین کے اندر ہو یا اندلس کے اندر ایک لمبا عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ طب جو ہے یہ طب اسلامی معروف تھا. ابو علی سینا کی جو کتاب ہے القانون فی الطب بڑی معروف کتاب ہے، جو آج بھی دنیا کے اندر میڈیکلوں کے اندر اس کے نام کو بدل کر پڑھایا جاتا ہے. اس کے فارمولے بتاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مزید اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے، ورنہ بیسک جو فارمولے ہیں بنیادی جو علوم ہے یہ اسلام نے بتایا ہے. چاہے طب کے میدان میں ہو چاہے میتھس کے میدان میں ہو. دنیا والے کہتے ہیں میتھمیٹیشین جو ہے دنیاوی علم ہے، جبکہ اسلام نے سب سے پہلے اس کا انکشاف کیا ہے. میرے بھائیوں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فن میراث جو بتایا، اسلام کے اندر میراث کا جو فن ہے اس کے اندر تمام طرح کے علوم کو اللہ نے بتایا. بالکل بیس ہے، یہ بنیاد ہے. ہر طرح کے اس کے اندر حسابات جو ہے آپ دیکھیں، جمع ہو، نفی ہو، ضرب ہو، تقسیم ہو، ایڈیشن ہو، سبٹریکشن ہو، ملٹیپلیکیشن ہو، ڈویژن ہو، یہ تمام علوم جو ہے یہ فن میراث کے اندر موجود ہے. کس انسان کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، دادا کی موجودگی میں بیٹے کا پوتے کا کیا حصہ کم ہوگا، اگر بڑھے گا تو ایڈ کرنا ہے، کم کرنا ہو تو جو ہے اس کے اندر نفی کرنا ہے، اور آپس میں کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. تمام فارمولے جو ہے فن میراث کے اندر بتائے گئے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے. آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں علم ہے، بلکہ اس کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے. اس کے بعد یہ فارمولے جتنے جو ہے ویدک میتھس ہو، اباکس ہو، جتنی چیزیں یہ بات کی پیداوار ہے، لیکن روٹ جو اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ اسلام نے رکھی ہے. تو فن میراث ہو یا فن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر دنیا والے کہتے ہیں ایک بہت بڑا شعبہ ہے. میرے بھائیو اسلام میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کتب ستہ میں یا اور کتابوں میں دیکھیں کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں ہے جس میں کتاب المزارعات، کتاب المساقات موجود نہ ہو. یعنی جو پروسیس ہوتا ہے بیج بونے سے لے کر پھل کے کٹوتی کے، اس کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کلٹیویٹ کرنا ہو، جرمنیٹ کرنا ہو، ہارویسٹ کرنا ہو، یہ تمام مراحل جو ہے بونا ہو، اس کی کاشتکاری کرنا ہو، اس کی کٹوتی کرنا ہو، یہ تمام فارمولے جو ہے اسلام کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پورے جو فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں اسلام نے بتا دیے ہیں. تو یہ کہنا کہ دنیاوی علم ہے نہیں، بلکہ اصل جو ہے یہ دینی علم ہے. یہ دین میں ہر چیز اسلام نے بتا دیا ہے. اب لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیا. میرے بھائی دنیا کا ہر قانون، ہر علم جو اسلام کے اندر موجود ہے. اب دیکھیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں آپ کو حدود نہ ملے. کتاب الحدود ہو، ابواب التعزیر ہو، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. انسان کے لیے اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے، انسان جو ہے کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے. ہر ایک کی جو ہے کرمنل لا بنے ہوئے اسلام کے اندر. آج دنیا کی ہر کنٹری کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کرمنل، اس کے اندر ایک پارٹ ہوتا ہے کرمنل لا کے نام سے. ایک کرمنل لا کے اندر کس کو کس سزا کی، کس جرم پر کیا سزا دینی چاہیے. تو اسلام نے اس کی بیس 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ کس کو کیا سزا دینی ہے. اور یہ اسلام کی جو قانون ہے جب تک تطبیق دیا جائے معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوگا، معاشرے سے کرائم کا خاتمہ ہوگا. تو میرے بھائی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اسلام میں ہر چیز جو ہے جتنی دنیا میں تعلیم ہے، آج سوچتے ہیں سوشل لائف کی جو ہے کچھ بنیادی اصول ہیں. آپ ابواب الطب پڑھ لیجئے، ترمذی کی ابواب الطب، یہ دیگر کتابوں کے ابواب الطب، ابواب البر والصلہ. ابواب البر والصلہ کا معنی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات ہو، کیسے رہا جائے. سوشل لائف کی جو بنیادی اصول آج دنیا کے اندر لوگ پڑھاتے ہیں اسکول کی کتابوں میں، وہ تمام چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں. حسن سلوک کے آداب کیا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، اور محلے والوں کے ساتھ کیسے رہیں، عام ملک کے شہریوں کے ساتھ کیسے رہیں، ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں اسلام میں بتا دی گئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیاوی تعلیم ہے، بلکہ دنیا کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جس کی بنیاد اسلام کے اندر نہ بتائی گئی.
لوگ کہتے ہیں ہسٹری جو ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے. میرے بھائی سب سے بنیادی جو ہسٹری ہے وہ اسلام کی ہسٹری ہے. اب دیکھیے انبیاء کی بعثتوں کے ابواب کو ہم پڑھیں گے تو ہسٹری معلوم ہوگی کہ کون سے نبی کس، بلکہ میپ جو ہے دنیا کے اندر گلوبل میپ ہے، کس ملک میں کس نبی کو بھیجا گیا، کس شہر میں، کس علاقے میں، کس جگہ پر کس نبی کو بھیجا گیا. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تمام کا تعلق جو تاریخ سے ہے اور اسلام کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو پڑھ کر دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں دنیاوی تعلیم پڑھ کر کہ دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا دین جو ہے اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتا. یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہمارا غلط نظریہ ہے. بلکہ دنیا کی ہر چیز پر اسلام نے رہنمائی کی ہے. کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کا علم جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں. تاریخ ہو، سوشل ہو، جغرافیہ ہو، جغرافیہ کے اعتبار سے ہر نبی کا میپ بتائے گئے ہیں. اور حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کے ہر خطے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. ہر علم کے اندر جو ہے کوئی بھی علم ہو اس کی بنیاد جو ہے اسلام کے اندر ملے گی. طب ہو، میتھس ہو، سوشل ہو، سائنس ہو، ہسٹری ہو، اور میڈیکل فیلڈ ہو، اور آرکیٹیکچر فیلڈ ہو. میرے بھائیوں دنیا کے اندر کہتے ہیں فلاں سول انجینئر جو بڑا ماہر ہے، فلاں بڑا ماہر ہے. ایک زمانے میں میرے بھائیوں دنیا کے سب سے بیسٹ آرکیٹیکچرز اور سول انجینئر جو مسلمانوں کے تھے. اور دیکھیں ہزاروں سال سے کھڑی ہوئی بلڈنگیں ہیں اسپین کے اندر ہو یا جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت بھی کی ہے. اور بلکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں آئی تھی، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، ان کے بارے میں اللہ نے جو بیان کیا قرآن کے اندر کیا ہے؟ یہ اتنے ماہر تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کر وہ اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے. صرف ایک پتھر کے اندر پورا گھر تیار کیا کرتے تھے. یہ مہارت اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھی ہے. آج جو ہے دنیا کے اندر کچھ بت قدوں کے اندر ایک ایک پتھر کے اندر بتایا تو ایک پتھر کے اندر جو ہے یہ اسٹیچو بنا ہوا ہے. میرے بھائی چھوٹا سا اسٹیچو، اس سے پہلے قوم عاد اور قوم سمود نے ایک پہاڑ کے اندر بڑے بڑے گھر جو ہے بڑے عالیشان جو ہے ایک پتھر کے اندر بنا دیا کرتے تھے. تو دنیا اور بلکہ اس کے بعد بھی اسلام کے اندر ایک زمانے میں جو ہے سب سے بیسٹ آرکیٹیکچر ہو یا سول انجینئر ہو یا میکینیکل انجینئر ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے مسلمانوں کے اندر رہی ہیں. کیوں؟ مسلمان علم کے میدان میں آگے تھے، مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے تھے، دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہے اور دنیاوی امور کے اندر بھی وہ آگے تھے. لیکن آج مسلمان پیچھے ہیں، دونوں میں پیچھے ہیں. نہ دین حاصل کر رہے ہیں، نہ دنیا سے کوئی دنیاوی تعلیم سے کوئی سروکار ہے. دونوں میدانوں کے اندر آج ہم پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا کی سب سے پچھڑی قوم ہے، اپنے حقوق لینا خود نہیں جانتی. تو میرے بھائی بہت سارے اسباب ہیں مسلمانوں کے علم حاصل نہ کرنے کے. ایک تو جہالت، علم کی اہمیت کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ علم کو آج ہم نے رزق سے جوڑ کر رکھا. تیسری چیز یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں دینی طبقہ سمجھتے دنیاوی تعلیم اچھی نہیں ہے، دنیاوی تعلیم پڑھنے والے سمجھتے دینی تعلیم اچھی نہیں. یہ تیسری غلطی ہے. چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج اسکولز کی فیسوں کا بہت زیادہ مہنگا ہو جانا، بہت زیادہ فیسز میں اضافہ ہونا، یہ ایک بنیادی وجہ ہے بچوں کی تعلیم کا نہ ہونا. آج دیکھیں خاص کر جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، کانوینٹ اسکول ہیں، یہاں جو فیس آج رکھتے ہیں کوئی مڈل کلاس کا انسان ہمت نہیں کر پائے گا کہ اپنے بچے کو 10 تک بھی پڑھائیں. ایک زمانے میں میرے بھائیوں تعلیم خدمت کے طور پر ہوتی تھی، تعلیم جو ہے قوم کی ترقی کے لیے ہوتی تھی. لیکن آج تعلیم جو ہے تجارت بن چکی ہے، آج تعلیم جو ہے بزنس بن چکا ہے اور سب سے بڑا بزنس بن چکا ہے. تعلیم کے ذریعے لوگوں کو لوٹا جانا، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنا، لوگوں کی جیبوں کو خالی کرنا، یہ ایک مرحلہ بن چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے اسکولز ہیں جو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، نامنل فیس کے ساتھ جو اپنے اسکول چلا رہے ہیں. بہت کم ایسے اسکولز ہیں، ورنہ اکثر اسکولز کے اندر جو ہے خاص کر کانوینٹ اسکول کے اندر جو ہے لوگوں کی، انسان کی جو کمائی ہے اس کا بڑا حصہ صرف بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے. اور مختلف قسم کی فیس، اسکول فیس الگ ہے، ٹیوشن فیس الگ ہے، گیم فیس الگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایگزام فیس الگ ہے، یہ فیس وہ فیس، یعنی ہر چیز. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے کو ہر چیز اسکول سے خریدنی ہے. جوتا خریدنا ہو، چپل خریدنا ہو، شوز خریدنا ہو، کپڑا خریدنا ہو، ٹائی ہو، بیلٹ ہو، ہر چیز جو ہے، نوٹ بک خریدنا ہو، بک خریدنا ہو، ہر چیز جو ہے بچے کو اسکول سے خریدنی ہے. تو یہ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان ہمت نہیں کرتا کہ پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں. اور بہت سارے مقامات پر گورنمنٹ اسکول کا حال یہ ہے کہ تعلیم ہوتی نہیں ہے، تعلیم کا جو معیار ہے وہ اتنا اونچا نہیں جو ہونا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں پر الحمدللہ بڑی حد تک بہتر ہے، جیسے کیرلا ہے، آندھرا ہے، دلی ہے. کچھ مقامات پر جو ہے گورنمنٹ اسکول کچھ حد تک الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اور علاقوں کے اندر جو ہے بہت ہی بدترین حالت ہے، جس کی وجہ سے کوئی انسان یہ ہمت نہیں کرتا کہ اپنے بچے کو اسکول کے اندر داخل کرے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ بچوں کو انسان پڑھا نہیں پا رہا ہے. تو یہ چوتھی وجہ ہے کہ مہنگائی کا ہو جانا، اسکول کی تعلیم کا مہنگا ہو جانا. جب سے اسکول کی تعلیم مہنگی ہو گئی ہے یہ صرف مالداروں تک محدود ہو گئی ہے،
تعلیم جو ہے محدود ہو گئی ہے مالداروں تک. مالدار اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, وہی جو ہے پھر اس کے بعد ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے. جو چھوٹا طبقہ ہے یا مڈل کلاس طبقہ ہے, یہ ہمت نہیں کرتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی. تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے. اس کی تعلق سے جو ہے یہ قوم کے سربراہان ہو یا حکومت کو اس تعلق سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائی, اور تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ پانچویں چیز یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے, بہت سارے والدین اپنے بچوں کو بجائے پڑھانے کے بچپن ہی سے کام پر لگائے تھے. یہ پانچویں چیز ہے. چائلڈ لیبر ایکٹ 1986 کے اندر ایک ایکٹ بنا تھا کہ اگر کوئی بچہ 14 سال 15 سال کے اندر کسی جگہ پر کام کرتا ہوا دیکھا جائے تو اس کے ماں باپ کو سزا ہوا کرتی تھی, فائن ہوا کرتا تھا, اور اس کے ماں باپ کو جو ہے کچھ مہینوں کی جیل میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا. یہ ایک چیز تھا. لیکن ان چیزوں پر جب سختی ختم ہو گئی, اب بچے ماں باپ کیا سمجھنے لگے کہ میرے بچے کو اگر میں اسکول میں ڈالوں گا تو یہ کیا کرے گا, مجھے اس کی اسکول فیس دینی پڑے گی, مجھے اس کو کام کرنا پڑے گا, اس کی فیس, اس کے جو اخراجات مجھے دینا پڑے گا. اگر اس کی وجہ اس کو میں کسی جگہ کام پر لگا دوں تو یہ کچھ کما کر تو دے گا. ایک چھوٹی سی کمائی کے لیے ماہانہ 2-4 ہزار روپے کے لیے والدین کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اسکول کے بجائے کسی شاپ میں رکھ دیتے ہیں, کسی کارخانے میں رکھ دیتے ہیں, یا کوئی ہنر اس کو سکھا دیتے ہیں. میرے بھائی, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. قانون بھی جرم ہے اور اسلامی بھی جرم ہے. اسلامی اعتبار سے اس لیے کہ بچوں کی تعلیم پر اللہ کے نبی نے مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچوں کی تعلیم پر مارا ہے, اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ نظام بنایا تھا. اور دیکھیے, سب سے پہلے جیسے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو جو بچے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کے لیے آپ نے مکلف کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے معلم بنا کر بھیجا, ٹیچر بنا کر بھیجا, جاؤ بچوں کو پڑھاؤ. اور اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشہور ہے. جنگ بدر کے کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے فدیہ نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کہا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم انصار کے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاؤ, انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. دیکھیے, کافروں سے لکھنا پڑھنا سیکھا جا رہا ہے. یہ کافر ہے, مشرک ہے, ان سے تو دین کی تعلیم نہیں دی جا رہی, بلکہ لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. تو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ بھئی ہم وہاں کیوں پڑھائیں, یہاں کیوں پڑھائیں, جہاں پر ایک مسلمان بچے کا دین ختم ہو سکتا ہو ویسی جگہ نہ پڑھائیں, لیکن اگر اس کی دین کی بقا ہوتی ہو لیکن کچھ اضافہ سیکھ سکتا ہو تو پڑھانا چاہیے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے, مشرکین سے انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا. تو یہ اللہ کے نبی, یہ اسلامی حق ہے. لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کو کمانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور جو بچہ آج 2-4 ہزار روپے کما رہا ہے وہ زندگی بھر 2-4 ہزار ہی کمائے گا. آج 2-4 کما رہا ہے, آگے جائے گا 5-6 ہزار کمائے گا, 10 ہزار کمائے گا. لیکن یہی بچہ پڑھ لکھ کر بڑھے, امکان ہے کہ اس سے کچھ اضافہ کرے, کچھ نہ کچھ زیادہ کمائے اور اچھی زندگی گزارے. تو میرے بھائیوں, یہ بچوں سے کام کروانا یہ جرم ہے, قانون بھی جرم ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں پڑھا سکتے تو 2009 کے اندر جو RTE کے نام سے ایک کانگریس گورنمنٹ کے اندر ایک نکلا تھا, رائٹ ٹو ایجوکیشن, کہ اپنے بچوں کو جو اس کے اندر جو ہے کوشش یہ کرے کہ اس کے اندر داخلہ مل جائے, یعنی پہلے سے لے کر 10 کلاس تک بچے کو فری تعلیم ملے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن مسلمان ان کے اوپر غور و خوض کرنے کی بجائے بس سوچتے ہیں کہ بچے کمانے لگ جائیں. تو یہ بہت غلط چیز ہے میرے بھائیوں. بچوں کو تعلیم دینی چاہیے, بچوں کو سکھانا چاہیے, اور اگر نہیں سکھاتے تو یہ بہت بڑی جرم ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. بچوں کو تعلیم دینا, ان کی تربیت کرنا دونوں ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں کہ بچوں کو سیکھو. جب بھی کوئی بچے کو آپ دیکھتے ہیں پوچھتے کیا کر رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت زید بن ثابت کو لے کر گئے اور جا کر کہا, یا رسول اللہ ان هذا الغلام من بني النجار فإن معه مما انزل عليك 12 آیۃ من القرآن. کہا اللہ کے رسول, یہ بنی نجار کا چھوٹا بچہ ہے اور اس کو آپ پر نازل شدہ بہت ساری صورتیں یاد ہیں, قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے. فتعجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا زید تعلم لی کتاب یہود. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے زید تم میرے لیے یہودیوں کی زبان سیکھ لو. سریانی زبان اس زمانے میں مکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی ایک زبان تھی, عبرانی اور سریانی دونوں کا آتا ہے. تو اس زبان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تعلم لی کتاب یہود, تم یہودیوں کی کتاب میرے لیے سیکھ لو. فإنی لا آمن بہم, مجھے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے, آپس میں ہماری کچھ ڈیل ہوتی ہے تو مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے, کیا کریں گے, تو اس لیے تم ان کی زبان سیکھ لو. اللہ کے نبی نے کہا. دیکھیے, ایک غیر مسلم کی زبان سیکھنے کے اللہ کے نبی نے تعلیم دی. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھانا کیا, ہم بچوں کو انگریزی سکھانا کیا, انگریزوں کی زبان سکھانا, دشمنوں کی زبان سکھانا کیا. اللہ کے رسول نے کہا تعلم لی کتاب یہود, اے زید تم
मेरे लिए यहूदियों की किताब सीखो, यहूदियों की किताब सीखो। अल्लाह के नबी ने यहूदियों की किताब सिखलाई है। तो मेरे भाइयों, माहौल, जिस माहौल में हम रहते हैं वहां का जबान सीखना बेहतर है, दुनिया एतबार से भी, और ज्यादातर हमारा रुझान दीनी एतबार से होगा कि हम दीन के इस इल्म के जरिए या इस जबान के जरिए उम्मत को कुछ दे सके, दावत तबलीग का काम कर सके। ये बेहतर। और जितनी चीजें मेरे भाई याद रखें, दुनियावी उलूम जितना भी याद रखें, साथ में दीनी इल्म जरूरी है। अगर कोई दुनियावी तालीम पढ़ा रहा है, दीनी तालीम नहीं पढ़ा रहा है, तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरे भाई, दीनी तालीम जरूरी है, दीनी तालीम जरूरी है। अगर वो दीनी तालीम पढ़ाए तो मुमकिन है इस दीनी तालीम की बुनियाद पर वो दुनियावी तालीम के जरिए दुनिया को फायदा पहुंचाए, दुनियावी तालीम के जरिए दुनिया को फायदा पहुंचा सकता है। अगर वो अपनी जगह पर दीनी तालीम में अच्छा हो, मजबूत हो, उसकी तरबियत अच्छी भी की गई हो, तो मेरे भाई दोनों तालीम जरूरी है, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। और इसके अंदर भी तरजीह जो है दीनी तालीम को होनी चाहिए, दीनी तालीम को तरजीह देनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। आज जो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे असबाब। एक तो पहले जैसे मैंने कहा कि इल्म की अहमियत का पता नहीं, दूसरी बात लोगों का मुगालता है कि पढ़ाएंगे तो रोजगार नहीं मिलेगी, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये, बाज लोगों का ये समझना कि इस इल्म का हासिल करना सिर्फ मखसूस तबके के लोगों के लिए, गलत है। चौथी चीज, स्कूल्स का, इंस्टीट्यूट का अपनी तालीम का महंगा करना, ये चौथी चीज है। और पांचवी चीज जो है, वालिदैन का बच्चों से कमाई की उम्मीद रखना, ये गलत चीज है, पांचवी चीज है। और छठी चीज ये है कि बस औकात कहीं पर कुछ शर पसंद हुक्मरान जो है मुसलमानों को तालीम से पीछे रखना चाहते हैं। बहुत सारे मकामात पर लोग चाहते हैं दुश्मन कि मुसलमान तालीमी मैदान में पीछे हो, और इसके ताल्लुक से हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मकामात पर ये देखा भी गया है, कहीं पर जो है अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप जो है वो निकाल दी गई, कहीं पर मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये इस तरह की चीजों को ज़ाहिर में रखकर मुसलमानों को बेदार होने की जरूरत है। जब दुनिया चाहती है कि मुसलमान तालीम में पीछे हो, हमें चाहिए कि हम तालीम में आगे हों, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो ये पांचवी छठी चीज है। इसी तरह मेरे भाइयों, बस औकात कुछ मकामात पर मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से भी जो है बच्चे स्कूल्स को नहीं आते। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कभी जो है टीचर्स जो है तालीम याफ्ता ना हो, काबिल ना हो। बहुत सारे मकामात पर ऐसा हो रहा है, अनक्वालिफाइड टीचर को लाकर जो है चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे मकामात पर ये चीजें हो सकती हैं। और कभी टीचर्स का बिहेवियर जो है बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, उनको हार दिलाना, उनको दलील करना, उनको रुसवा करना, कभी जाति मजहब के नाम को लेकर, कभी उनके अखलाक को लेकर, कभी उनके खानदान से जाति दुश्मनी रखकर, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसकी वजह से भी जो है कभी कभार बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, कभी जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं। ये एक बुनियादी वजह हो सकती है, बहुत सारी चीजें। और कभी ऐसा होता है कि टीचर जो है बिना वजह जो है मार दे, कभी घर का गुस्सा लाकर बच्चों पर निकाल दे, कभी बच्चे की कुछ कमजोरी होती है, उस बच्चे की साइकोलॉजी को ना समझकर हर दिन उसको मारना पीटा। कुछ बच्चों को एक किस्म की बीमारी होती है, अगर बच्चे को डराए धमकाए, बच्चे को पढ़ना नहीं आएगा। कभी आपने उसको शाबाशी दी, उसको इंकरेज किया, उसकी हिम्मत अफजाई की, तो वही बच्चा जिसने आज सबक नहीं सुनाया है वो कल खुश होकर सुनाएगा। क्यों? इसलिए कि आज आपने उसकी तारीफ की है, आज आपने उसको चॉकलेट दिया है, आज आपने उसको कोई मिठाई दी है, आज आपने उसको कोई तोहफा दिया है, खुश हो गया, दूसरे दिन बच्चा याद कर आएगा। यानी बदलना, असालिब को बदलना, ये बुनियादी जरूरी है उस्ताद के। अब बच्चे को बहुत सारी, एक बच्चा कुछ मखसूस फील्ड में पढ़ नहीं सकता, डिस्लेक्सिया की बीमारी है, कुछ हरूफ की शनाख्त नहीं कर सकता, और उस्ताद समझे बगैर मार रहे जिंदगी भर मारे, बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। तो बच्चे की नफ्सियात को समझकर, बच्चे की तबीयत को समझकर, उसकी साइकोलॉजी को समझकर उसके साथ ट्रीट करना, ये उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर हर दिन बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा उस सबक से आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ऐसा होता है कि प्रॉपर बच्चों को, और बाकायदा है जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इसीलिए आता है, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट बच्चों उसको अप्लाई नहीं किया जाता। टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बच्चा अपने हाथ से जाने ना पाए। जब बच्चा, माँ बाप जब किसी बच्चे को किसी इदारे में, किसी स्कूल में लाकर छोड़ते हैं, तो वो हमारे पास अमानत है, कयामत के दिन पूछ होगी उसके। अब उसको संवारना, निखारना, ये उस्ताद की जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी सहूलत के लिए उसको यूं ही छोड़ दिया तो कयामत के दिन अल्लाह के पास पूछ होगी। बस औकात हम जो है कुछ मखसूस बच्चों पर तवज्जो देते हैं और बकिया बच्चों को यूं छोड़ देते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जो है पढ़ने में मीडियम है वो उसी हालत में। तो एक उस्ताद की जिम्मेदारी है कमजोर से कमजोर बच्चे को लिए अच्छे से अच्छा बनाए, ये जिम्मेदारी है। हाँ, उनका मेंटल हेल्थ या स्टेटस जो है ये अल्लाह की देन है, जो भी हो, लेकिन मेहनत जो है सब पर होनी चाहिए। और जिसको लगे कि इस पर अगर मैं 2% ज्यादा मेहनत करूंगा तो बच्चा संवर सकता है, ऐसे वक्त में उस बच्चे पर इजाफी मेहनत होनी चाहिए। तो इस तरह मेरे भाइयों कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से, जिसका सही इस्तेमाल ना होने की वजह से, या जिसको अमल में ना लाने की वजह से भी बहुत सारे बच्चे स्कूल की तालीम छोड़ देते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए इन तमाम असबाब का तदारुक करें
اور جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کریں. اگر ان کو دور کر کر بچوں کو پڑھایا جائے تو یقیناً بچے قوم کے معمار بن سکتے ہیں، قوم کے رہنما اور رہبر بن سکتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھیں، اور خاص کر توجہ جو ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے دیں. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اندر جو عالمیہ ہے، بہت سارے جو ہے والدین اپنے بچوں کو اسکولز کو ڈال دیتے ہیں. اچھی بات ہے، بچے دنیاوی تعلیم میں الحمدللہ بہت اچھے ہیں، بہت کامیاب ہیں، لیکن دینی تعلیم میں بالکل زیرو ہیں. اب ایسے بچے جب ہائر کلاس میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، چونکہ بیسک دینی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، تو ممکن ہے یہ گمراہ ہو جائیں، بہک جائیں، بھٹک جائیں. اس لیے کہ جو ایجوکیشن پالیسی آنے والی ہے یا جو بعض مقامات پر آ چکے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک تعلیم ہے. مسلمانوں کے لیے یقیناً دین اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر ان کی بنیادی تعلیم مضبوط نہ ہو تو اس کے لیے میرے بھائی کیا کرنا ہے؟ مسلمان ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مکاتب کو مضبوط کریں. یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے. ہر علاقے میں ہر گاؤں میں مسجد کے اندر جو ہے بچوں کے مکتب کو مضبوط کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. لیکن آج دیکھا جاتا ہے ہندوستان کے بیشتر گاؤں ایسے ہیں جہاں پر لوگ اماموں کو رکھنا پسند نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ بس جمعہ کے لیے کسی خطیب کو بلا لیا جائے، 1000-2000 دے دیا اور جو ہے کام چلا جائے. میرے بھائی یہ بہت بڑی غلط ہے. قوم کے جب تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے تو قوم کے بچے جو امانت ہے، ان کی دین کی طرف توجہ دینا یہ مسلمان رہنماؤں کی ذمہ داری ہے. بہت سارے مقامات پر مکاتب کی تعلیم نہیں ہے، مکاتب کی تعلیم مضبوط کرنا ضروری ہے، اور بعض مقامات پر ہے تو مضبوط نہیں ہے. وہی سالوں سے وہی الف با تا سا جو ہے 3 سال 4 سال سے وہی گھسی پٹے جو ہے سلیبس چل رہے ہیں. میرے بھائی اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. باقاعدہ ایک سلیبس، ایک بچہ آپ کے پاس 3 سال 4 سال 5 سال پڑھ رہا ہے اور آپ انہیں سوائے یسر قرآن کے اور کچھ نہیں سکھائے. اس کو 5 سالہ زندگی کے اندر جو ہے بچے کو بہتر سے بہتر اردو سکھائی جا سکتے ہیں، بچے کو جو ہے تجوید سکھایا جا سکتا ہے، اور بچے کو جو ہے سیرت سکھائی جا سکتی ہے، اخلاق ہے، عقیدہ ہے. یہ سلیبس اگر مکمل کر کر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ بچے اگر مکتب کی تعلیم پڑھ کر بھی ڈائریکٹ اسکول کالج کو چلے جائیں، امید اللہ کی ذات سے گمراہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ بچوں کی تعلیم مضبوط ہے، دینی تعلیم ان کی بڑی مضبوط ہے. عقیدے کو وہ جانتے ہیں، نبی کی سیرت کو وہ جانتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو وہ جانتے ہیں، اخلاق اور آداب کو وہ جانتے ہیں، اسلام کی بنیادی اصول کو وہ جانتے ہیں. تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو گمراہ نہیں کر سکتی، بلکہ یہی بچے دوسروں کو کنورٹ کر سکتے ہیں، یہی بچے اسلام کی تعلیم، اسلام کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے ضرورت ہے کہ بنیادی تعلیم مضبوط کی جائے، مکاتب کی تعلیم کی مضبوط کی جائے. میرے بھائیو آج دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہر دن جو ہے کہیں نہ کہیں سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے فلاں لڑکی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں جگہ فلاں لڑکا جو ہے ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جو تعلق میں ہے فلاں. میرے بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سلیبس نہیں ہے بچوں کے لیے. بس بچے آ رہے ہیں، کبھی کبھار آئے چلے گئے. میرے بھائی بچوں کی یہ چھوٹے چھوٹے بچے قوم کی امانت ہے، ان کے پر توجہ دینا یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. تبھی یہ بچے جا کر جو ہے آگے چل کر قوم کے رہنما رہبر بن سکتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے، اپنے قوم کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی جو ہے ایک بہتری کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو خیر میرے بھائیو، تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے میدان میں جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر کر بہتر سے بہتر تعلیم لانے، اور خود بھی محنت کرے، اپنے بچوں کو محنت کرے، اور بچوں کو دونوں تعلیم سے آراستہ کرنے کی ہر ممکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میدانوں میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و شرف نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.